السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج میں ان تمام طلبہ کے لیے جو یو جی سی نیٹ جے آر ایف کی تیاری کر رہے ہیں، یا اسی طریقے سے سی ٹیٹ یا کسی بھی ادر اسٹیٹ میں جو ٹی ای ٹی کے ایگزامس ہوتے ہیں ان کی تیاری کر رہے ہیں، یا بی ایڈ ڈی ایل ایڈ وغیرہ کے اندر اردو زبان کا جو پیپر ہوتا ہے اس سے متعلق کچھ سوالات لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ جو سوالات ہم نے ارینج کیے ہیں یہ ان تمام ایگزامس میں پوچھے جاتے ہیں۔ تو ان تمام طلبہ کے لیے جو یو جی سی نیٹ جے آر ایف، ڈی ایل ایڈ، بی ایڈ، اسی طرح سے سی ٹیٹ وغیرہ کی تیاری کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی جو یو پی ایس سی وغیرہ کی جو تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ مفید ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، تو اس طرح کے سوالات آج ہم لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ سوال کے جواب کے ساتھ ساتھ جہاں ضروری ہو ہم نے کچھ مفید نوٹس بھی کریٹ کیے ہیں، تاکہ اس کی مدد سے ہمیں ایک سوال کے اندر ہی ملٹیپل سوال جو ہے متعدد سوالات کو حل کرنے کا طریقہ مل جائے۔ یہ ہماری کوشش ہے اس ویڈیو کے اندر۔ ٹھیک ہے دوستوں، میں محمد راشد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹیچ یور سیلف۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، برہان الدین جانم کس دور کے شاعر ہیں؟ جواب، عادل شاہی دور کے۔ نوٹ، اب عادل شاہی دور کیا ہے ہم نے اس سلسلے میں ایک نوٹ لیا ہے۔ عادل شاہی سلطنت کی بنیاد 1490 میں پڑی۔ اس کا بانی یوسف عادل جان تھا۔ تقریباً 200 سال ان کی حکومت رہی۔ 9 بادشاہوں نے حکومت کی۔ پھر 1686 میں اورنگزیب عالمگیر نے بیجاپور کو فتح کر لیا اور عادل شاہی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ بیجاپور کی اولین شعری کاوشوں میں برہان الدین جانم کی منظومات آتی ہیں۔ برہان الدین جانم میرا جی شمس الشاق کے فرزند ہیں۔ برہان الدین جانم جو میرا جی شمس الشاق کے بیٹے ہیں یہ بھی شاعر تھے۔ وصیۃ الہادی، حجت البقاء، بشارت الذکر اور ارشاد نامہ ان کی اہم نظمیں ہیں۔ یعنی وصیۃ الہادی، حجت البقاء، بشارت الذکر اور ارشاد نامہ یہ برہان الدین جانم کی تصنیف ہیں جو میرا جی شمس الشاق کے بیٹے ہیں۔ شاہ امین الدین علی اعلیٰ یہ برہان الدین جانم کے بیٹے ہیں، یہ بھی شاعر تھے۔ ان کی نظمیں ہیں محب نامہ، رموز السالکین، وجودیہ، گفتار امین اعلیٰ۔ تو یہ جو کتابیں ہیں محب نامہ، رموز السالکین، وجودیہ اور گفتار امین اعلیٰ، یہ شاہ امین الدین علی اعلیٰ کی تصانیف ہیں، اور یہ برہان الدین جانم کے بیٹے ہیں، تو میرا جی شمس الشاق کے پوتے ہوئے۔ ٹھیک ہے، چلیے آگے دوسرا سوال، سوال نمبر 2، اردو قدیم کس کی تصنیف ہے؟ جواب، شمس اللہ قادری کی۔ شمس اللہ قادری کی یہ تصنیف ہے۔ نوٹ، یہ اردو زبان کی تاریخ ہے جس میں ابتدا سے 12ویں صدی ہجری کے نصف اول تک کے شعراء و مصنفین کے حالات قلب بند ہیں۔ یہ 1925 میں شائع ہوئی تھی۔ ابتدا سے 12ویں صدی ہجری کے نصف اول تک کے شعراء و مصنفین کے حالات اس اردو قدیم کے اندر درج ہے، اور شائع 1925 میں ہوئی۔ سوال نمبر 3، وہ کون سا شاعر تھا جو جگت گرو کے دربار سے وابستہ تھا؟ جواب، عبدل وہ شاعر ہیں جو جگت گرو کے دربار سے وابستہ تھے۔ نوٹ، ابراہیم عادل شاہ کے بیٹے محمد عادل شاہ اور ان کا بیٹا علی عادل شاہ ہے۔ ابراہیم عادل شاہ، ان کے بیٹے کا نام محمد عادل شاہ اور ان کے بیٹے کا نام علی عادل شاہ۔ ابراہیم عادل شاہ ثانی کو جگت گرو کہا جاتا ہے، اور انہوں نے کتاب نورس لکھا ہے، اور علی عادل شاہ ثانی شاہی ان کا تخلص ہے۔ علی عادل شاہ ثانی شاہی کو استاد عالم کہتے ہیں۔ تو اس کو دیکھ لیں کہ ایک طریقے سے جو دادا ہوئے ابراہیم عادل شاہ
ان کو جگت گرو کہتے ہیں، اور ان کے جو پوتے ہیں علی عادل شاہ ان کو استاد عالم کہتے ہیں. تو یہ دو الگ الگ جو ہے ورڈ ہے، اسے دھیان رکھیں. جگت گرو الگ ہیں، استاد عالم الگ ہیں. آگے سوال نمبر 4، چندا اور لورا کس مثنوی کے کردار ہیں؟ جواب مینا ستونتی. مینا ستونتی کے یہ کردار ہے. نوٹ، غواسی کی 3 اہم مثنویاں ہیں. یہ مینا ستونتی جو ہے غواسی کی تصنیف ہے، تو ان کی دیگر تین اہم مثنویاں ہیں. ان میں مینا ستونتی، سیف الملوک و بدیع الجمال اور طوطا نامہ. یہ 3 اہم مثنویاں غواسی کی ہیں. سوال نمبر 5، میر حسن کی کتنی مثنویاں ہیں؟ جواب 12. میر حسن کی 12 مثنویاں ہیں. نوٹ، نام میر غلام حسن، تخلص حسن، دہلی کے محلہ سید واڑہ میں 1737 میں پیدا ہوئے اور انتقال لکھنؤ میں 1786 میں ہوا. میر حسن کے والد کا نام میر غلام حسین، بیٹا کا نام میر غلام حسن، والد کا نام میر غلام حسین. تخلص زاہد تھا، جو اپنے زمانے کے مشہور ہجو گو شاعر تھے. میر حسن میر ضیاء الدین ضیاء کے شاگرد تھے اور سودا سے بھی اصلاح لیتے تھے. تو گویا کہ ضیاء الدین ضیاء اور سودا دونوں ان کے استاد ہوئے. مصحفی نے ان کی تاریخ وفات شاعر شیریں بیاں نکالی ہے. تو ایک سوال یہ بن سکتا ہے کہ شاعر شیریں بیاں کس کی تاریخ وفات نکالی گئی ہے؟ میر حسن کی. کس نے نکالی؟ مصحفی نے. میر حسن نے کل 7 قصائد لکھے ہیں. 12 مثنویاں، 7 قصائد. آگے سوال نمبر 6، شاعر شیریں بیاں کس کی تاریخ وفات ہے؟ جواب میر حسن کی. اگلا سوال سوال نمبر 7، میر حسن کی تاریخ وفات شاعر شیریں بیاں کس نے نکالی ہے؟ جواب مصحفی نے نکالی ہے. آگے سوال نمبر 8، مغربی ہندی میں کون 5 بولیاں شامل ہیں؟ جواب درج ذیل 5 بولیاں مغربی ہندی میں درج ذیل 5 بولیاں شامل ہیں. کھڑی بولی، اسی کو ہم ہندوستانی بھی کہتے ہیں، کھڑی بولی، ہریانوی، برج بھاشا، قنوجی اور بندیلی. کھڑی بولی، ہریانوی، برج بھاشا، قنوجی اور بندیلی، یہ 5 بولیاں مغربی ہندی میں شامل ہیں. سوال نمبر 9، مغربی ہندی کون سی زبان ہے؟ جواب عہد وسطیٰ میں مغربی یوپی کے شورسینی پراکرت گزری ہے. تو عہد وسطیٰ میں مغربی یوپی کی شورسینی پراکرت، جس کا مرکز متھرا تھا، اس نے ادبی اور معیاری زبان کی حیثیت حاصل کر لی. اس نے شورسینی پراکرت نے. بعد میں وہی شورسینی پراکرت بدل کر شورسینی اپبھرنش کی شکل اختیار کر گئی. پھر جب 1000 عیسوی میں ترک پنجاب کے راستے داخل ہوئے تو اس وقت شورسینی اپبھرنش عروج پر تھی اور اس نے ادبی شکل اختیار کر لی. پھر بعد میں گریرسن اور سنیتی کمار چٹرجی نے اسی کو مغربی ہندی کا نام دیا. تو ہم مختصراً یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو مغربی ہندی کی شورسینی پراکرت تھی وہ آگے چل کر کے شورسینی اپبھرنش کی شکل اختیار کر جاتی ہے. جب ترک ہندوستان آئے 1000 عیسوی میں تو اس وقت جو ہے شورسینی اپبھرنش ہی بولی جاتی تھی اور اسی کو عروج حاصل تھا. اس کے بعد یہ گریرسن اور سنیتی کمار چٹرجی جو ماہرین لسانیات ہیں، انہوں نے اسی شورسینی اپبھرنش کی جو ادبی شکل اختیار کر چکی تھی اس کو مغربی ہندی کا نام دے دیا. آگے سوال نمبر 10، آزاد کی فارسی تصنیف کون سی ہے؟ جواب سخندان فارس. نوٹ، سخندان فارس مولانا محمد حسین آزاد کی ٹریننگ کالج لاہور میں دیے گئے لیکچروں کا مجموعہ ہے. تو سخندان فارس یہ لیکچروں کا مجموعہ ہے. کس کے؟ محمد حسین آزاد کے. لیکچر کہاں دیے گئے تھے؟ ٹریننگ کالج میں، جس میں انہوں نے اردو، فارسی اور سنسکرت کے حوالے سے زبان کی بناوٹ اور ترقی کے بارے میں بحث کی ہے. اشاعت کب ہوئی؟ 1872 میں اس کا پہلا حصہ شائع ہوا
اور 1887 میں اس کا دوسرا حصہ شائع ہوا۔ ٹھیک ہے دوستوں، تو آج کے لیے یہی 10 سوالات، انشاءاللہ پھر جلدی ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں۔ اگر ہم سوری اگر ہماری یہ کوشش آپ کو اچھی لگ رہی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی بھی ہوگی اور ہمیں معلوم ہوگا کہ اس طرح کی ویڈیوز مزید بنانے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے دوستوں، انشاءاللہ پھر جلدی ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں۔ جب تک خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔